انتہائی واجب احترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک عرصہ کے بعد جمعہ المبارک کے موقع پر مجھے آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اس جامعہ مسجد کے خطیب اور اپنی جماعت کے تمام ذمہ داران کا، جن کی دعوت پر مجھے آج آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ جمعہ المبارک کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اور مقررہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یوں اچانک آنے والا خطیب اسی عنوان کے اوپر تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے وہ سوچتا ہے کہاں سے بات شروع کروں اور کون سی کروں اور کون سی چھوڑ دوں۔ مستقل خطیب حضرات ترتیب سے بات کرتے ہیں، وقت ختم ہوتا ہے تو آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ اگلی بات اگلے جمعے، اور اگلے جمعے کو پھر پچھلی بات یاد کرواتے ہیں، پھر وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں نے جو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر سے بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی ہے یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ اور نشاندہی ہے۔ جیسے آج میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ بنے گا، آنے والے وقت میں میری گفتگو محفوظ ہو جائے گی، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ایک وقت تک یہ ریکارڈنگ میری گفتگو چلتی رہے گی۔ اور عنوان میں نے کہا ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں نے اس کو سامنے رکھ کر کے آیات پڑھی ہے، اور کبھی وہ وقت ہوگا کہ پروردگار عالم نے ایک اجتماع کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے ایک اجتماع کیا تھا، اور اس اجتماع کے لیے اعلان کیا تھا کہ اس اجتماع میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عام اجتماع نہیں ہے، خاص اجتماع ہے، خطاب پروردگار عالم کا ہوگا، اور سماعت کرنے والے صرف نبی ہوں گے۔ اور آپ اندازہ لگائیں ذرا وہ منظر کیسا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، وقت کیسا ہوگا۔ آج میں گفتگو کر کے جاؤں گا، آپ دیر تک کہتے رہیں گے مولانا صاحب آئے تھے، یوں بیان کیا تھا، یہ بیان کیا تھا، یہ باتیں ہوئی تھی، آپ اس کا تذکرہ دیر تک کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے خطاب کرنا تھا، اس خطاب کو پھر محفوظ کیا گیا،
کب کیا گیا، کتنا وقت گزر گیا، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود رب کا کیا ہوا خطاب آج بھی ریکارڈ کیا ہوا محفوظ ہے۔ اور یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ کبھی کبھی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، آواز بھی ذرا مدھم ہو سکتی ہے، یہ یوں ہو سکتی ہے، مگر پروردگار عالم نے جو خطاب کیا نہ اس کے الفاظ آگے پیچھے ہوئے، نہ اس کی آواز بدلی ہے، نہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہوا ہے، جو رب نے کہا وہی خطاب رب کا محفوظ ہو گیا، وہ محفوظ ہوا خطاب میں نے اور آپ نے جب چاہا کہ ہم سننا چاہتے ہیں تو ہمیں جواب میں کہا گیا قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ جاؤ، رب کا خطاب شروع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور تذکرہ کس کا ہوگا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تذکرہ میں کروں گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ تذکرہ کریں، آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یارو جس نے اپنا نبی بنایا اور بنا کر کے اس کے سر کے اوپر نبوت کا پھر ختم نبوت کا تاج سجایا تھا، اسی نے بنایا تھا، اسی نے سجایا تھا، اس بنانے والے نے پھر اس کا تذکرہ شروع کیا۔ کمال کی بات یہ ہے نا، ہم تو سارے نقل کرنے والے ہیں، کبھی میں قرآن پڑھ کر کے قرآن کی آیت پڑھ کر کے بات کر دوں گا، کبھی میں اللہ کے نبی کا فرمان سنا کر کے یا دیگر نبیوں کی بات سنا کر کے آپ کے سامنے وہ تذکرہ کر دوں گا۔ میں نے آیت وہ پڑھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا اور قرآن نے اسے محفوظ کر لیا۔ فرمایا ذرا اس وقت کو یاد کرو، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پروردگار عالم نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہا، میرے نبیوں جب تمہارے پاس نبوت آ جائے تم صاحب وحی بن جاؤ، صاحب کتاب بن جاؤ، میرے احکامات تمہارے پاس آ جائیں، مجھے یہ بتلاؤ پھر اس کے بعد ایک نبی آئے گا، جب وہ نبی آئے گا مجھے یہ بول کر کے بتلاؤ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ یہ پروردگار نے نبیوں سے کہا، نبیوں نے سنا تو سن کر کے جواب میں عرض کر دیا، پروردگار تو کہتا ہے کہ وہ نبی آخر میں آئے گا، جب وہ آخر میں آئے گا تو اس وقت ہم تو نہیں ہوں گے، جب ہم نہیں ہوں گے تو ایمان کیسے لائیں گے، مدد کیسے کریں گے؟ رب نے کہا میرے نبیوں وعدہ کرنا تمہارا کام ہے اور پورا کرانا میں رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ رب جو چاہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ظاہراً یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، جنہوں نے سب سے آخر میں آنا تھا اور نبیوں سے وعدہ لیا گیا ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہوں گے نہیں تو رب نے کہا وعدہ تم کرو، پورا میں کروا دوں گا۔ اور پورا کرانے کا جب وقت آیا تو کیسے کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ماہ مبارکہ کی 9 تاریخ یا 11 تاریخ یا 12 تاریخ، اختلاف میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، 9 کو آیا تب بھی نبی آیا، 11 کو آیا تب بھی نبی آیا، 12 کو آیا تب بھی آیا، نبی آیا ہے اور جناب آمنہ کی گود میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آیا ہوگا، آج دنیا خوشی کا اظہار کرتی ہے، اپنے اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار ہے۔ میرا جملہ سننا، سیرت منانے کی چیز نہیں ہے،
سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ نبی کے طریقوں کو منانا ضروری نہیں ہے، نبی کے طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ بے شک ٹھیک بات کہہ رہا؟ اس لیے اس ماہ مبارکہ میں جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، ہم اس ماہ مبارکہ میں تجدید عہد کریں گے۔ اے اللہ، تیرا محبوب آیا تھا، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں جو وہ نظام لے کر کے آیا تھا، جو وہ پروگرام لے کر کے آیا تھا، جو وہ کتاب لے کر کے آیا تھا، جو وہ دستور لے کر کے آیا تھا، ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم اس دستور کو مانیں گے، اس کتاب کو مانیں گے، اس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم چلیں گے۔ آپ نے یہ عہد کر لیا، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر آپ نے جلوس تو نکال لیے، زندہ باد کہہ لیا، بازاروں کو سجا لیا، جھنڈیاں لگا لی، باقی سارا کچھ کر لیا اور نبی کی بات کو مانا نہیں، نبی کے طریقوں پہ چلے نہیں ہیں، تو بازاروں کو سجانا، جھنڈیاں لگانا آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ خوشی کا اظہار ضرور کریں، مگر ساتھ ساتھ اللہ سے وعدہ کریں تیرے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں اختصار کے ساتھ، جب نبیوں نے وعدہ کر لیا اور وہ نبی دنیا میں آ گیا، بے وقت گزر گیا، تو پروردگار عالم نے ایک موقع کے اوپر رات کے وقت جناب جبریل سے کہا، جبریل آسمانوں سے اتر کر زمین پہ چلا جا، میرا محبوب سویا ہوا ہوگا، جگا کر کے اسے فرش سے عرش کے اوپر لے کر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ اونچی طرح ہمارے نبی کی بات ہے نا، نبی نے بلندی پہ جانا ہے۔ یارو تم سے کسی کی محبت ہو، تمہاری کسی سے محبت ہو، تم اس کو بلندی پہ جاتا ہوا، عروج پہ جاتا ہوا، اس کو کسی منصب کے اوپر جاتا ہوا دیکھتے ہو، تم بھی مزے لیتے ہو اور تمہیں مزہ آتا ہے، تم اپنے انداز میں تذکرہ کرتے ہو۔ جب اللہ کا محبوب نبی بلندیوں کی طرف جا رہا تھا، رب کا محبوب تھا، اس نے بھی کہہ دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری مراد ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یوں کہا رب نے بھی، نبی جا رہا تھا، رب نے خوش ہو کر کے یوں کہہ دیا، اور قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ نبی یہاں سے چلے، ادھر سے جب چلے تو ادھر رب کا نبیوں کے پاس پیغام چلا گیا، جو جہاں جس حالت میں ہے اپنی جگہ سے اٹھے چلے اور چل کر کے مسجد بیت المقدس میں پہنچ جائے۔ اللہ کیا بات ہے، آج کیوں بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروانا چاہتا ہوں۔ میرا نبی وہاں آئے گا، تم نے کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال بھی کرنا ہوگا اور کلمہ پڑھ کر کے تم نے اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہوگا۔ تکبیر، ہری بول کے مسلمانوں، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر، ہری پور کے مسلمانوں، آپ ذرا تصور کریں، ذرا میں نبی کا ذکر کرتا ہوں، ایمانداری سے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، وہ نبی کی بات سنتا ہے، اس کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اس کو مزہ بھی آتا ہے، چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ اور میں نے آپ نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، آج وہ نبی مسجد بیت المقدس میں آ رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,44,000 یا 24,000 نبی جو ہیں وہ قطاریں بنا کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ کا محبوب آ رہا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں آیا، میں سیڑھیاں اتر رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کھڑے ہو کر کے میرا استقبال کیا،
میں نے آپ کو دیکھا، آپ کے چہروں کو دیکھا، آپ کی مسکراہٹ کو دیکھا، آپ کی محبت کو دیکھا، یقیناً میں آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو گیا۔ اللہ کا محبوب نبی آیا استقبال کرنے کے لیے، تمام نبی قطاریں بنا کر کے کھڑے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے محبوب کو جب دیکھا اور دیکھا ہوگا، انہیں دیکھ کر کے مزہ آ گیا ہوگا، اور انہوں نے رب سے کہا ہوگا پروردگار تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے اپنا محبوب نبی ہمارے اندر بھیج کر کے اس کی زیارت ہمیں کروا دی۔ نبیوں نے کتنی مرتبہ دیکھا حضور کو؟ کتنی مرتبہ دیکھا؟ اونچی بات ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک دفعہ۔ اللہ نے بلوایا، حضور کو پہنچایا، نبیوں کو دکھایا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دیکھ کر رب کا شکریہ ادا کیا، مزے لیے، ایمان تازہ ہوا، عالم ارواح والا وعدہ رب نے پورا کروا دیا، انہوں نے دیکھ کر کے مزے لیے۔ تو میں جملہ ہری پور کے مسلمانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جن نبیوں نے رب کے محبوب کو ایک مرتبہ دیکھا، انہوں نے رب کا شکریہ ادا کیا، تو صحابہ کرام جن کی عظمتوں کو، بلندیوں کو، رفتوں کو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں، انہوں نے رب کے محبوب کو ایک مرتبہ نہیں پوری زندگی دیکھا۔ تکبیر، رسالت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، صحابہ، زندہ باد، زندگی دیکھا اور قریب بیٹھ کر کے دیکھا، قریب بیٹھ کر کے دیکھا۔ یار یوں ہی ہوگا، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں۔ آپ تصور کریں ذرا، پیغمبر منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوں گے، کچھ صحابہ یہاں بیٹھے ہوں گے، کچھ یہاں بیٹھے ہوں گے، کچھ ادھر بیٹھے ہوں گے، کچھ ادھر بیٹھے ہوں گے۔ یہ صحابہ تھے، نبی صحابہ کو دیکھتے تھے، صحابہ نبی کو دیکھتے تھے۔ اور مزے کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں، ہم بن دیکھے ایمان لائے ہیں، اور آپ کی اہمیت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ ارشاد فرمایا، آپ کو مولانا نے سنایا ہوگا، یہ ارشاد فرمایا تمہارے بعد صحابہ سامنے تھے، انہیں کہا تمہارے بعد وہ لوگ آئیں گے جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے اوپر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ مولانا سرمان صاحب کیا فرمایا؟ میرے کیا ہوں گے؟ میرے بھائی ہوں گے۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں، فرمایا تھا تمہارے بعد آئیں گے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، وہ بعد میں آئیں گے، اور مجھے دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، امتی کہلانے پر فخر کریں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا تم میرے صحابی ہو، تم میرے صحابی ہو، تم نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی بن جاتا ہے، اور جو دیکھے بغیر ایمان لائے گا وہ میرا بھائی بن جائے گا۔ تمہارا اعزاز یہ بن گیا، تم نبی کے بھائی بن گئے، اور جب نبی کے بھائی بن گئے تو بھائی بھائیوں کا خیال کیا کرتے ہیں یا نہیں کیا کرتے؟ وہ خیال کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس نبی کا خیال کرنا چاہیے جس نے ہمیں دیکھے بغیر ہمیں اپنا بھائی قرار دے دیا۔ میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، وہاں اللہ کے نبی تشریف لے گئے، نبیوں نے دیکھا کہاں پر؟
مسجد بیت المقدس جہاں آج مسلمان جانے کے لیے بڑا بے قرار ہے، جہاں 1 سال ہونے کو ہے، اگلے مہینے پورا سال ہو جائے گا، جہاں اسرائیل ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، 1 سال میں 50,000 کے قریب فلسطینیوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے وہاں نظر آئے ہیں، ہسپتالوں میں بھی، سکولوں میں بھی، بازاروں میں بھی بمباری کر کے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور مسلمان آج بھی آنکھیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے کوئی خطاب کا بیٹا عمر آ جائے اور آ کر کے وہ مسجد بیت المقدس کو آزاد کروائے۔ ہو رہا ہے انتظار، اس کا مطلب ہے ہم میں اس جیسا کوئی نہیں، اگر ہوتا تو اتنا وقت گزرتا؟ نہیں، خطاب کے بیٹے نے جا کر کے آزاد کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا؟ کروایا۔ اور کتنے لشکر لے کر کے گیا تھا؟ اس کے ساتھ کوئی بڑا لشکر نہیں، اس کے ساتھ تو اس کا ایک غلام تھا، اور جب بیت المقدس میں پہنچے غلام سواری پہ سوار تھا، اور امیر المومنین نے اس سواری کی مہار کو پکڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کبھی حکمران ہمیں ایسے عطا کر دے۔ ملک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یا اللہ یہ تیرے نبی کا نام لے کر کے بنایا گیا تھا، کبھی ہمیں یہاں بھی وہ حکمران عطا کر دے کہ وہ کبھی آزادی کے لیے نکل کر کے جائے، غلام سواری پہ سوار ہو اور حکمران نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہو۔ جس دن بادشاہ اس انداز کے آ جائیں گے، مجھے بتلائیں، پھر انڈیا ہو یا کوئی اور پاکستان کا دشمن ہو، میری آنکھ سے پاکستان کو دیکھ سکے گا؟ نہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، آمین، اونچی کہہ دو آمین۔ وہیں پر ایک نماز ہوئی، نماز پڑھانے والے کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ اونچی آواز سے کون تھے؟ صحابہ نہیں، نبی تھے۔ کون تھے؟ نبی۔ وہاں مسجد بیت المقدس کی بات کر رہا ہوں۔ نبی نے نماز پڑھائی، پڑھنے والے کون تھے؟ انبیاء۔ انبیاء۔ کتنی نمازیں پڑھائیں؟ ایک نماز پڑھائی، نبی نے پڑھائی، نبیوں نے پڑھی، اور پڑھ کر کے سر اونچا کر کے فخر کر کے کہا ہمارا اعزاز یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کے پیچھے ہم نے نماز ادا کر دی ہے، اور اپنے محبوب کو امام الانبیاء کا اعزاز دینا تھا کہ باقی نماز نبی ہیں، اللہ کا محبوب نبی جو ہے وہ نبیوں کا امام بھی ہے۔ نمازیں کتنی پڑھی؟ ایک جملہ سنیں، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی مسجد نبی میں، نماز پڑھائی تو ایک صاحب جو ہی سلام پھیرا حضور کے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، مجھے معافی کا طریقہ بتلائیں۔ کیا پوچھا؟ گناہ ہو گیا، مجھے معافی کا طریقہ بتلائیں۔ یہ آپ کے لیے تھا کہ آپ سے جب گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، تو آپ بھی اپنے خطیب امام مولانا صاحبان کے پاس جائیں اور جا کر کے ان سے پوچھا کریں یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گیا، گناہ سے معافی مانگنی ہے، کیسے معافی مانگے گی، کیسے معافی ملے گی، یہ پوچھنے کے لیے جایا کرو، تمہیں توفیق نہیں ہوتی۔ اس سے ہوا، آ کر کے پوچھا، اللہ کے نبی نے سکوت اختیار کیا، بس تھوڑا سا وقت گزرا، گزرنے کے بعد اس نے جب دوسرا سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ تیرے لیے جبریل آسمانوں سے اتر کر میرے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ کہا تجھے مبارک ہو۔ جس نے کہا تھا مجھے توبہ کا طریقہ بتلائیں، جو نبی کے ماننے والے تھے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے تھے، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے تھے،
ان کے لیے جبریل سلام کرنے کے لیے اور پیغام لینے کے لیے آسمانوں سے زمین پر اتر کر کے آتا تھا، اور آ کر کے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والے سوال کرنے والے تجھے مبارک ہو، یہ کہہ کر کے پوچھا یہ بتلاؤ میرے پیچھے تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ابھی جو جماعت ہو کر کے ہٹی تو نے نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ امامت کروا رہے ہو اور میں پیچھے نماز نہ پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے نماز کا سلام پھیرا تو جبریل میرے سامنے آ گیا اور وہ تیرے لیے پیغام لے کر کے آیا، اس آنے والے کو پیغام دے دینا جس نے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے، رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔